اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا کس طریقے سے حافظ سید عاصم منیر کی اللہ پاک غیب سے مدد کر رہا ہے۔ دیکھیں گنڈا پور کو فارغ کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے کہ اس کا جو انتہائی کٹر مخالف تھا نا، اس کو صوبائی صدارت دے دی گئی ہے، کے پی کے کا صوبائی صدر اس کو گنڈا پور کو ہٹا کے اس کو بنا دیا گیا ہے، اور دوسرے مرحلے پہ اس کو وزارت اعلیٰ سے بھی فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر چاروں طرف سے کس طریقے سے کیا کیا منصوبہ بندیاں عالمی طاقتیں کر رہی ہیں ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، سی پیک کو روکنے کے لیے، اس پہ بات ہوگی۔ اور چینی سفارت، چینی سرمایہ داروں سے بھتہ کون وصول کر رہا ہے، اس پہ کھل کے بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور ویڈیوز پوری دیکھا کریں۔ 10-15 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، 24 گھنٹوں میں 10-15 منٹ نکال کے حق سچ سن لیا کریں، سچ کی آواز سن لیا کریں۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، یہ بھی اعزاز اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی دیا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ پاک نے میرے پر کرم نوازی کی ہے کہ میں 1975 میں نوائے وقت اخبار سے میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ میرے استاد محترم بھی تھے، ان سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا ہے، وہ حق سچ کے ساتھ چلنے والے تھے۔ اسی لیے تو جب جھوٹ اور فراڈ آیا تو نوائے وقت اخبار بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب واللہ علم ان کا لاہور میں گھر تھا، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اگر زندہ نہیں ہے تو اللہ ان کی آخرت بہتر کر دے، آمین۔ تو دیکھیں کس طریقے سے پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں میں اس لیے فیل ہو گیا تھا کہ وہاں پہ ٹوٹل فراڈ ہوتا ہے، ٹوٹل عالمی طاقتوں کے ایجنٹ، بکاؤ ٹاؤٹ۔ اور اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی کرم نوازی سے اللہ پاک نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے، جس پہ میں کھل کے آپ سب کو حق سچ بتا سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ چائنا کے سفارتکاروں سے بھتہ کون وصول کر رہا تھا، یا اس کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے آ جائیں گنڈا پور پہ۔ گنڈا پور دیکھیں جناب، گنڈا پور کو صوبائی صدارت سے، کے پی کے کی صوبائی صدارت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ عمران نیازی نے اس کو ٹارگٹ دیا تھا کہ تم نے مجھے، چاہے ان کے پاؤں پکڑو، جو بھی کرو، مجھے آرمی چیف سے یا تو ملاقات کرواؤ میری، میں ان کے پاؤں پکڑ لوں، یا پھر مجھے ان سے اتنا ریلیف لے کے دے دو کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں۔ یہ جو یوتھڑ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کی لد نکلی ہوئی ہے، ڈٹ کے نہیں کھڑا ہے۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے اور سچ سننے کی طاقت عطا فرمائے۔ سچ آپ لوگوں کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند پڑتا ہے۔ کل ایک یوتھڑ بکواس کر رہا تھا کہ کتنے پیسے لیے ہیں،
تو اس یوتھڑ کے لیے اتنی اطلاع ہے کہ جا کے اپنی ماں سے پوچھے کہ اس نے کتنے باپ تھے تیرے جو تجھے پیدا کیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی تک دنیا کی وہ پیسہ بنا ہی نہیں ہے جو میرے جیسے بزرگ آدمی کو خرید سکے. یہ یوتھڑ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے ہیں، میں نہیں بکنے والا ہوں. تو اللہ پاک کی کرم نوازی سے دیکھیں کس طریقے سے اللہ نے ان کو ذلیل کرنا لکھ دیا ہوا ہے ان کے نصیب میں. یہ قادیوڑے ہیں، یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، کافر ہیں. یہ پوری پارٹی میں 1-2% کی میں نہیں بات کرتا ہوں، 98% قادیوڑے ہیں اور کافر ہیں. یہ جماعت ہی قادیوڑوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے ہی نہیں ہے. تو اس جماعت سے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دور رہیں، ان غلیظ لوگوں سے دور رہیں. ان کو نہ ایمان کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ مذہب کا پتہ، نہ عقل، نہ شعور. بس ان کو جو ان کا مرشد بولے، مرشد بھی کس غلیظ آدمی کو بنایا جس نے حرام کی بچی پیدا کی، جس کی خسروں کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں اور عائلہ ملک کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں. جو کتی تک کو جس نے نہیں چھوڑا وہ ان کا مرشد ہے. لخت لعنت ایسے مریدوں پہ اور ایسے مرشد بنانے والوں پہ. تو اب دیکھیں جناب، یہ ساری گیم رچائی ہے جناب اس کی بہن نے، جس نے پہلے جا کے پی کے میں گنڈا پور سے آفر کی کہ بھائی ہمیں بھی پیسہ دو، سارے خود ہی ہڑپ نہ کرو. تو گنڈا پور نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں خود بھی نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، اگر کوئی وزیر کر رہا ہو تو وہ جانے. اور لیکن اس کا کنٹرول بالکل کوئی نہیں ہے گنڈا پور کا. اگر وہ رشوت روکنا چاہے تو روک سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں روکی ہے کیونکہ اس کے وزیر اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. تو یہ جناب گئی تھی یہاں سے عمران کی بہن، جس نے ابھی شادی ہی نہیں کی، کنواری اور خربوں کی مالک، اور ماں دنیا سے کینسر کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے رخصت ہو گئی. اس کا علاج نہیں کروا سکے، اتنے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اب یہ خربوں کی مالک ہے علیمہ خان. علیمہ خان گئی گنڈا پور سے، اس کی تو میں ہوئی پیسوں پہ ہی، لین دین پہ، کہ اکیلے ہی ہڑپ کر رہے ہو، ہمیں بھی حصہ دو. تو جب اس نے انکار کر دیا تو پھر اس نے عمران کو آ کے بتایا، تو عمران نے کہا ٹھیک ہے اس کو فارغ کر دو، کیونکہ کرپٹ آدمی ہے نا، تو ظاہر ہے اس کو ایماندار آدمی کہاں سوٹ کرتا ہے. ایماندار تو خیر اتنا وہ بھی نہیں ہے، لیکن ان سے بہتر ہے، کم از کم گنڈا پور ان باقیوں سے بہتر ہے. تو اس نے انکار کر دیا. تو اس نے کہا جی پہلے اس کو ہٹایا، اس کے کٹر مخالف کو لگا دیا. اتنے مخالفت ان دونوں کے درمیان ہے نا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو ایک دوسرے کو شوٹ کر دیں، اتنی خاندانی دشمنی اور مخالفت ہے. اس کو جان بوجھ کے عمران نیازی نے کے پی کے کی صوبائی صدارت اس کے سپرد کر دی. اب اگلے مرحلے میں علیمہ خان نے بیانہ پکڑ لیا ہے. بیانہ پکڑا ہے 2 ارب روپیہ سپیکر کے پی کے اسمبلی سے. 2 ارب روپیہ بیانہ ہے. بعد میں جتنی وہ کمائی کرے گا، جتنی لوٹ مار کرے گا، وہ آدھا علیمہ کو دے گا، آدھا خود رکھے گا. تو اب اس کو بنایا جا رہا ہے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ. گنڈا پور مکمل طور پہ فارغ. اچھا، گنڈا پور کو میں پہلے بھی سمجھاتا رہا ہوں اپنے ولاگوں میں کہ دیکھیں اگر تم نے بچنا ہے تو اب ٹائم ہے، اس پارٹی سے ساتھ چھوڑ دو، نکل جاؤ. عوام تاکہ تمہیں سپورٹ کرتی رہے. اب یہ گمنامی کی زندگی گزارے گا. یہاں سے دیکھیے گا کے پی کے سے اترنے کے، سیٹ سے، یہ وزارت اعلیٰ سے اترنے کے بعد 4 مرتبہ یہ وفاق پہ حملہ آور ہو چکا ہے. 4 مرتبہ یہ پولیس والوں کو قتل کروا چکا ہے. 4 مرتبہ اس نے تباہی پھیری ہے. اب نہ گورنمنٹ اس کو معاف کرے گی، نہ ایجنسیاں معاف کریں گی. اور جیسے ہی یہ وزیر اعلیٰ کی صدارت سے اترے گا نا، فوراً اریسٹ ہو جائے گا. اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. ہاں، چھپ چھپا کے افغانستان کی طرف نکل جائے تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، ورنہ اس کا چانس کوئی نہیں ہے. تو باقی جو ہے نا،
باقی جہاں تک ہے کہ اس کو کیوں اتارا گیا تو وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ عیسانی آگے پہنچا رہا تھا حلیمہ خان کو، اس وجہ سے اتارا گیا۔ اور پھر پنکی پیرنی کے ساتھ بھی اس کے تعلق ہوئے اچھے نہیں تھے، اس کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ جتنا بندہ سخت ہوتا ہے نا اتنا ہی دل کا نرم ہوتا ہے۔ اور کے پی کے میں اب حالات ہی ایسے ہوئے تھے کہ یہ اکیلا اگر ایمانداری سے چلنا بھی چاہتا نا تو نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں چوروں اور ڈاکوؤں کا گڑھ ہے، جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں سب ایک سے ایک بڑھ کے کرپٹ، ایک سے ایک بڑھ کے چور ڈاکو۔ تو وہ اکیلا گنڈا پور کیا کرتا، ان کو کیسے سنبھالتا؟ لہٰذا وہ سوٹ نہیں ان کو کر رہا تھا، ایماندار بندہ ان کو نہیں سوٹ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو اتار دیا، اس کو اتارنے کا پروگرام بن گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے۔ بیانہ بھی پکڑ لیا، 2 ارب روپیہ بیانہ اس نے پکڑا ہے اسپیکر کے پی کے اسمبلی سے، اور اس کو بنایا جائے گا وزیر اعلیٰ کے پی کے کا۔ 2 ارب اس نے حلیمہ کو دیا اور 15 وزیر اس نے خریدے ہیں، 15 پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے لوگ خریدے ہیں اس نے، باقی وہ اس کو عمران دے دے گا، وہ اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں یہ گمنامی کی زندگی گزارے گا، بلکہ ہو سکتا ہے پوری زندگی اس کی جیل سے کوئی باہر نہ نکلنے دے اس کو، تو کیونکہ اس پہ بھی بہت سارے کیس بنے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، 4 مرتبہ تو حملہ آور ہوا ہے۔ اگر ان کے کہنے پہ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا تو آج باعزت طریقے سے، جیسے وہ باقی پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے نکلے تھے وہ باعزت طریقے سے زندگی گزارے ہیں، یہ بھی گزار رہا ہوتا۔ لیکن اس نے واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں یہ راستہ منتخب کیا ہے، جو ملک کے وفادار سے اس کو غدار بناتا ہے، وہ راستہ چنا ہے اس نے۔ تو اللہ ہی ہدایت دے، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ ہاں، ایک 75 سال کا بزرگ بندہ اور کیا کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں جناب کہ اب چائنا پہ آ جائیں جناب۔ چائنا کے سرمایہ کار جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے، جو سندھ میں انویسٹمنٹ جنہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر کیے، اور وہاں کیا کرپٹ مافیا، یہ جو بلاول کہتا ہے نا کہ پنجاب پہ تنقید بلاول کو بھی یاد آتی ہے، اور پی ٹی آئی کی باقی پیپلز پارٹی کے بقایا ورکروں کو بھی، بقایا عہدیداروں کو بھی، اور خود اپنا پتہ ہی نہیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ چائنا کے جو انویسٹر آتے ہیں نا ان کو پہلے ایئرپورٹ پہ ہی روک لیا جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ ہی، نہیں جی بلٹ پروف گاڑی آئے گی تو بلٹ پروف گاڑی منگوائیں ان کو، وہ آئے گی تو پھر 2-3 گھنٹے وہ تنگ آ کے وہاں بیٹھ کے جب تنگ آ جاتے ہیں نا تو وہ پھر 40-50 ہزار روپیہ ان کے سپرد کرتے ہیں، تو یہ پھر اپنی ہی گاڑی میں وہاں کی پولیس کے افسران ان کو جا کے ان کے ہوٹل تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو پھر اس کے بعد ان کو گھروں میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، گھروں سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے، پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بھائی تم لوگ کس چیز کی ٹیکس لے رہے ہو، سیلریاں لے رہے ہو؟ وہاں کی پولیس کا نظام اگر درست نہیں کر سکے ہو تو چھوڑو حکومت، 40 سال سے وہاں تمہاری حکومت ہے اور تم لوگ پولیس کا نظام درست نہیں کر سکتے تو پنجاب پہ نظریں جمائے بیٹھے ہوئے، پنجاب تم جیسے ڈاکوؤں کے ہاتھ ہرگز نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ پنجاب کے لوگوں میں شعور آ گیا ہوا ہے اب، اور شعور کس نے دیا ہے؟ عمران پوڈری نے نہیں دیا ہے، یہ میڈیا نے دیا ہے، میڈیا نے شعور دیا ہے، میڈیا آزاد ہوا ہے تو میڈیا نے لوگوں کو شعور دیا ہے، میڈیا نے سچ دکھایا ہے لوگوں کو، آپ لوگوں کے غلیظ چہروں کو عوام کے سامنے لانے میں کردار ادا کیا میڈیا نے۔ تو کس طریقے سے انہوں نے چائنا کے جو سرمایہ کار وہاں پہ سندھ میں موجود ہیں ان سب نے مل کے ایک درخواست دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ہم سے بھتہ وصول کر رہی ہے سندھ پولیس، ہم باہر نکلتے ہیں تب بھی بھتہ دیتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں تب بھی بھتہ دیتے ہیں،
एयरपोर्ट पे उतरते हैं तब भी बता देते हैं, वापस एयरपोर्ट तक जाते हैं तब भी बता देते हैं। तो लिहाजा अगर हमें रिलीफ ना दिया गया तो हम ये इन्वेस्टमेंट छोड़ के ख़त्म करके या तो पंजाब शिफ्ट हो जाएंगे या फिर वापस चाइना शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो हाल है। इसीलिए तो ये सूबा 76 सालों में तरक्की नहीं कर सका। सिंध के लोग जाहिल हैं। ये भुट्टो आज भी वहाँ पे जिंदा है। जिस दिन भुट्टो वहाँ पे मर गया ना, भुट्टो क्या उसके नस्ल ही इन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। कोई अब उसमें एक पोता है उसका, वो मुल्क से बाहर है, वो उर्दन में है, वो पाकिस्तान कभी नहीं आएगा क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है कि इन्होंने उसको भी मरवा देना इस जायदाद के पीछे। भुट्टो का ख़ानदान ही इन्होंने ख़त्म कर दिया सिर्फ इस जायदाद के पीछे। तो इस पार्टी के पीछे, इस पार्टी की कुर्बानियाँ जिन लोगों ने दी वो तो बहुत पीछे रह गए हैं। वो थे अवाम के वफादार, अवाम का दुख दर्द समझने वाले, दुख दर्द रखने वाले। तो अगर देखें वहाँ पे अगर अच्छा वो वहाँ के वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं जी हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं, पुलिस के अफसरान कह रहे हैं जी हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं। अब वो पुलिस के ख़िलाफ़ ही पुलिस को कंप्लेन करेंगे, कैसे कर सकते हैं? वो उनके ऊपर उल्टा केस उनके ऊपर बन जाएगा। और ये पूरी तरह उनके अगवा करने में और उनके जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं ना, सिंध पुलिस शामिल होती है उसमें। सिंध में क्यों जो चाइना के लोगों को मारा जा रहा है, पंजाब में क्यों नहीं मारा जा रहा है? मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। यकीन जानिए कि बाकी सूबों में सबसे ज़्यादा अगर कोई पुलिस मेहनत कर रही है ना तो वो पंजाब पुलिस है, या फिर उसके बाद अगर कोई पुलिस मेहनत कर रही है ना तो वो बलूचिस्तान की पुलिस है। वहाँ पे वो अपनी जान हथेली पे रख के ना मौत का सुबह घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं होता उनको वापस जिंदा सलामत अपने बच्चों तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तो मैं गाड़ी में इस रुख पे गाड़ी खड़ी है ना कि जहाँ पे अभी भी मैं सफ़र में ही हूँ कि मेरा चेहरा सही साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसी पे ही आज गुजारा कीजिएगा। तो बाद में इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा तो मैं बेहतर व्लॉग करने की कोशिश करूँगा। अगर घर पहुँच गया तो घर में, तो फिर मैं लाइट में करता हूँ। तो ये अब अल्लाह ताला हाफ़िज़ सैयद आसम मनीर साहब की गैब से मदद कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अली और फ़ातिमा की औलाद है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी नस्ल फ़ातिमा से चलेगी, फ़ातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी, और जिसने फ़ातिमा की औलाद को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी वो फ़ौरन इस्लाम से निकल गया, काफर हो गया। तो ये जो कौम यूथर्ड आर्मी चीफ को गालियाँ देते हैं ना, ये फिर गौर से सुन लिया लें कि किस तरीके से वो इस्लाम से निकल चुके हैं, काफर हो चुके हैं। तो इसके साथ ही देखें, ये हाफ़िज़ सैयद आसम मनीर अली और फ़ातिमा की औलाद है, शाह शम्स तबरेज़ की नस्ल से है, जिसने सूरज को सवा नेज़े पे बुला लिया था। तो ये यूथर्ड कौम क्या चीज़ है, इमरान पौडरी क्या चीज़ है? ये पूरी दुनिया के काफर और कादियोड़े मिल के भी आ जाए ना तो इसका एक बाल भी का नहीं कर सकते। इसके साथ अल्लाह पाक है और अल्लाह की मदद हासिल है इसको। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा इस मुल्क को कायम और दायम रखे, हमारे कमांडर इन चीफ हाफ़िज़ सैयद आसम मनीर साहब को कायम और दायम रखे। आखिर में एक ही दुआ है कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब को हिदायत नसीब फरमाए और हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और इसके साथ के चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुपों में शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।